دوستو آج کی اردو ڈکشنری میں بات کریں گے لفظ ہم آواز، ہم آہنگی اور ہم پہلو پر۔ سب سے پہلے لفظ ہم آواز، جس کا مطلب ہے وہ جن کی آواز ایک جیسی ہو یا جو ایک سر میں بول رہے ہوں۔ ہم صوت لفظ وغیرہ سر یا راگ میں شریک، متفق الرائے، ہم خیال، ہم نوا، رفیق اور ساتھی۔ سر یا راگ میں سہمت، جو کسی وشے میں سہمت ہوں ایک دوسرے سے، ایک مت، ایک وچار اور سہیوگی۔ ایگرینگ ٹوگیدر، سنگنگ ان ٹیون ٹوگیدر، ہارمونیس، اسپیکنگ in the same tone of voice or the same tone voice or note۔ جیسے لوگ گانے کی مشق ہم آواز ہو کر کرتے ہیں۔ دوسرا جملہ ہے معاشرے میں آپ کو بہت سے لوگ ہم آواز مل جائیں گے، یعنی جو آپ کی رائے سے متفق ہوں گے یا سہمت ہوں گے۔ اشفاق حسین کا شعر ہے، سبھی خاموش تھے آواز پر اس کی، سو ایسے میں مجھے چپ تو نہیں رہنا تھا، ہم آواز ہونا تھا۔ اس کے بعد لفظ ہم آہنگی، جس کا مطلب ہے مطابقت، ربط، ایک دوسرے کے خیالات سے متفق ہونے اور ساتھ دینے کی کیفیت، باہمی آمیزش۔ انوروپتا، سمبندھ، ایک دوسرے کے وچاروں سے سہمت۔ ایگریمنٹ، ہارمونی اور کانکرڈ جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سر اور تال کی ہم آہنگی ہی کسی ترانے کی خوبصورتی ہے۔ دوسرا جملہ ہے باہمی ہم آہنگی سے بڑے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ باہمی ہم آہنگی کا مطلب ہے میوچول ہارمونی سے، ایک دوسرے کو سمجھ کے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے رویے سے پیش آ کر بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ فراق گورکھپوری کا شعر ہے، ہم آہنگی بھی تیری دوری قربت نما نکلی، کہ تجھ سے مل کے بھی تجھ سے ملاقاتیں نہیں ہوتی۔ اس کے بعد لفظ ہم پہلو، جس کا مطلب ہے بغل میں بیٹھا ہوا عاشق اور معشوق، یار، رفیق، شریک حیات، مجاور کو بھی کہتے ہیں، پہلو میں بیٹھنے والا، ہم کنار، بغل گیر، ساتھی، رفیق، ہم رتبہ اور ہم پلہ۔ سٹا ہوا، سمیپ، آسن، سنلگن، نکٹورتی اور نکٹستھ جیسے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ہندی میں۔ equal in dignity or rank, adjoining, partner, spouse, adjacent and by the same side۔ مثال کے لیے جملہ ہے، اگر آپ کے ہم پہلو اچھی سنگت ہے تو وقت بہت اچھا گزرتا ہے، یعنی اگر آپ کے ساتھ میں، آپ کے برابر میں بیٹھنے والے اچھے لوگ ہیں تو وقت یقیناً بہت اچھا گزر جاتا ہے۔ دوستو آج کے ویڈیو کے لیے یہ ہماری چھوٹی سی پیشکش تھی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔